ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. عزیز دوستو، بزرگوں، حج قریب آ رہا ہے اور حج اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن ہے اور یہ ایسا فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر فرض کر دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر حج کو لازم کر دیا ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں. یہ ایسا فریضہ ہے جو تمام انبیاء نے اس فریضے کی ادائیگی کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی جب دنیا میں آئے تو انہوں نے ہندوستان ہی کی زمین سے ایک روایت کے مطابق پیدل حج کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حج کے فریضے کو انجام دیا اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی، گر گئی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے، اب آپ ہمیں حج کا طریقہ سکھا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہ صرف آپ کو حج کا طریقہ بتایا اور سکھایا بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایک رکن آپ سے کروایا کہ حج کا کون سا رکن کس طریقے سے ادا کرنا ہے. اور جب حج کا فریضہ آپ نے ادا کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلا حکم آپ کو یہ ملا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ اب لوگوں میں اعلان کرو کہ وہ حج کرنے کے لیے آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آس پاس تو جنگل ہے اور میری آواز کیا، یعنی میری آواز کہاں تک جائے گی اور کون میری آواز کو سنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام آواز دینا ہے، اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ کے سامنے آج بھی موجود ہے، یہ ایک جنتی پتھر ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنا اوپر کیا کہ ساری زمین آپ کے سامنے ہو گئی. پھر پوری زمین کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کر دیا اور آپ نے دائیں بائیں ہر سمت یہ اعلان کیا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ. اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود تھے تمام تک اس آواز کو پہنچایا اور جو لوگ قیامت تک آنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام تک بھی اس آواز کو پہنچایا. اور جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھ دیا تھا ان تمام نے اس آواز پر لبیک کہا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جس نے اس آواز پر لبیک کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کی زیارت ضرور نصیب فرمائیں گے. تو یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر ہر سمت سے لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں. اسلام میں حج کا فرض ہوا سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اس لیے کہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے، مکہ فتح 8 ہجری میں ہوا ہے. اس سے پہلے عمرہ کرنے تک کی کفار کی طرف سے مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی، تو حج کی کیسے اجازت ہوگی؟ جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں حج پر تشریف نہیں لے گئے بلکہ آپ نے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور آپ مدینہ ہی میں مقیم رہے. اور اس کے آنے والے سال سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے گئے. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں حج پر تشریف نہیں لے گئے؟ آپ نے خلیفہ اول کو کیوں امیر حج بنا کر بھیجا؟
اس لیے کہ اس وقت حج کی جو موجودہ صورت تھی اس میں کئی اصطلاح کی ضرورت تھی، کئی اصلاح کی ضرورت تھی، اور کئی چیزیں ایسی تھی جو مناسب نہیں تھی، اور کئی اعلانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروانا تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف نہیں لے رہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنا کر بھیجا۔ کچھ چیزیں تو ایسی تھی جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کی اصلاح کی۔ پہلی اصلاح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بتوں کو، مورتیوں کو خانہ کعبہ سے، خانہ کعبہ کے اندر سے، حدود حرم سے، مکہ سے، بلکہ پورے جزیرۃ العرب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مورتیوں کو ہٹایا۔ اس سے پہلے جو حج ہوا کرتا تھا تو لوگ حج کے بعد مورتیوں کی درشن کے لیے آیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اصلاح کا پہلا کام یہ فرمایا کہ مورتیوں کو ہٹا دیا کہ اب سے حج کرنے کے بعد کوئی مورتیوں کے درشن نہیں کرے گا، اور مورتیاں بت پرستی اسلام میں حرام ہیں۔ دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جوا سٹہ کھیلا جاتا تھا، اور یہ کفار و مشرکین مورتیوں ہی کے سامنے، مورتیوں ہی کے ذریعے سے جوا سٹہ کھیلا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے بتوں کو نکلوا رہے تھے تو اس میں دو مورتیاں ایسی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنائی گئی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں پاسے کے تیر تھے، جوئے کے تیر ان کے ہاتھوں میں موجود تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ارشاد فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے کہ یہ انہیں خوب پتا تھا کہ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے کبھی جوئے کو کھیلا نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے ان کی مورتیاں بنا کر پاسوں کے تیر ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے۔ تو دوسرا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ آپ نے جوئے کا خاتمہ فرمایا۔ اور تیسرا کام جو اسی حج کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ حج کو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا۔ اب اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ حج کرنے کی ہر ایک کو اجازت تھی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص حج کرنے کے لیے آ سکتا تھا، چنانچہ یہودی بھی حج کرنے آتے تھے، عیسائی بھی حج کرنے آتے تھے، غیر مسلم بھی حج کیا کرتے تھے، کافر بھی حج کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق حج کو ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے فرما دیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ یہ کفار و مشرکین ناپاک ہے، گندگی ہے، اب سے اس سال کے بعد کوئی بھی خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی وہ یہ تھی کہ حج صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا، چونکہ مسلمانوں ہی کی عبادت ہے، اس لیے مسلمان ہی اس عبادت کو ادا کریں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس عبادت کو ادا نہیں کرے گا۔ چوتھا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کروایا کہ حج طواف کے لیے احرام کو لازم کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ اب ننگے طواف کوئی نہیں کرے گا۔ اب اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو عرب کے علاوہ دیگر قبیلے سے جو لوگ آیا کرتے تھے وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے، اس طرح مرد اس طرح طواف کرتے کہ ان کے بدن پر ایک دھاگا بھی نہیں ہوتا تھا، اور عورتیں بالکل مختصر اور چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں طواف کیا کرتی تھی۔ اور اس کا فلسفہ، اس کی حکمت یہ وہ بتاتے تھے کہ ہم چونکہ دنیا میں جب آئے، جب ہم پیدا ہوئے تو ننگے تھے، بدن پر ایک کپڑا نہیں تھا، تو ہم جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جب ہم اس کے گھر پر بھی آئیں گے تو ہم اسی طریقے سے آئیں گے، اس لیے وہ اس طرح ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ آئندہ کوئی بھی ننگے طواف نہیں کرے گا، بلکہ احرام کی حالت میں طواف کرنا ہوگا، اور مرد کا احرام 2 چادریں ہوں گی جو بغیر سلی ہوئی ہوں گی، اور عورت کا جو لباس ہوتا ہے وہی اس کا احرام ہوگا۔ تو چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی وہ یہ تھا کہ احرام
طواف ننگے نہیں ہوگا بلکہ احرام کے ساتھ ہوگا۔ پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کروائی کہ صفا مروا کی سعی ہر ایک کے لیے لازم کروا دی۔ اب اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ صفا مروا کی سعی صرف اور صرف قریش اور چند قبیلے جو ان کے دوست تھے، حلیف تھے، وہی کیا کرتے تھے، دوسرے لوگ نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا، بعض کا یہ ماننا تھا کہ صفا مروا کی جو سعی ہے یہ دراصل حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے، جو انہوں نے اپنے معصوم بچے کی پیاس بجھانے کے خاطر جو ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگائی تھی، یہ اس کی یادگار ہے۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قریش والوں کی مائیں، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی یاد میں اس سعی کو کریں۔ ہماری ماں نہیں ہے تو ہمیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اس کو جاہلیت والی بات مانتے تھے، جس میں اوس و خزرج کے قبیلے کے لوگ یعنی انصاری صحابہ اکرام بھی تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کا خود یہ ماننا تھا کہ ہم اس کو گناہ کی چیز سمجھتے تھے، صفا مروا کی سعی کو ہم گناہ کی چیز سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک ماں نے اگر چکر لگا لیے تو اس کی یاد میں کیا قیامت تک ہم اس طرح دوڑتے ہی رہیں گے؟ اس لیے ہم اس کو جاہلیت والی بات مانا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے صفا مروا کی سعی کو بھی لازم قرار دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ماں کی یادگار نہیں ہے بلکہ حج اور عمرہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ حج اور عمرہ طواف سعی کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عمرہ کرے اور سعی نہ کرے تو اس کا عمرہ ہی نہیں ہوگا، کوئی حج کرے اور سعی نہ کرے تو اس کا حج ہی ادا نہیں ہوگا۔ تو پانچویں نمبر پر یہ کام کیا گیا کہ صفا مروا کی سعی ہر ایک کے لیے لازم کر دی گئی۔ اسی طرح اگلے نمبر پر عرفات کے میدان میں جو وقوف ہوتا ہے اس کو بھی تمام کے لیے لازم کر دیا گیا، وقوف عرفہ کو لازم کر دیا گیا۔ اب اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ قریش کے علاوہ جتنے لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے وہ سب کے سب عرفات کے میدان میں آ کے وقوف عرفہ کیا کرتے تھے، لیکن قریش کے لوگ حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے، وہ مزدلفہ ہی میں رکتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ویآئی ہیں، ہمارے لیے حدود حرم سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کو بھی قرآن مجید کے ذریعے لازم کر دیا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ جس طرح لوگ وقوف عرفہ کے اندر لوٹ رہے ہیں تمہیں بھی وہیں سے لوٹنا ہوگا۔ تو وقوف عرفہ کو بھی سب کے لیے لازم کر دیا گیا۔ اگلا کام یہ کیا گیا کہ وقوف عرفہ کے وقت کو اور عرفات کے میدان سے نکلنے کے وقت کو، مزدلفہ سے نکلنے کے وقت کو متعین کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ وقوف عرفہ عرفات کے میدان میں آ جانے کے بعد وقوف عرفہ تو کرتے تھے لیکن نکلنے کا کوئی وقت نہیں تھا، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے، بہت پہلے یہ لوگ عرفات کے میدان سے نکل جایا کرتے تھے اور مزدلفہ پہنچ کر فجر کی نماز رات رکتے، فجر کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد سورج نکل جانے کے بہت دیر کے بعد یہ مینا کے لیے جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عرفات کے میدان سے نکلنے کا وقت ہوگا اور وہ وقت ہوگا غروب آفتاب۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا اس کے بعد نکلنا ہے، اس سے پہلے نہیں نکلنا ہے، اور غروب آفتاب ہوتے ہی نکل جانا ہے، اتنی جلدی نکلنا ہے کہ مغرب کی نماز تک عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنی ہے بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کر پڑھنی ہے۔ وہاں عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب کی نماز کو پڑھنا ہے اور رات کا قیام کرنا ہے اور صبح اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر وقوف مزدلفہ کرنا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ کے میدان سے مینا کے لیے مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتوں کو بھی متعین کیا۔ اگلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ احرام کو حدود حرم کے لیے لازم کر دیا کہ کوئی بھی خانہ کعبہ کسی طرح، بلکہ مکہ میں آنے کے لیے لازم کر دیا کہ اگر مکہ کے وہاں سے کوئی بھی شخص آئے گا تو وہ بغیر احرام کے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا بلکہ احرام کے ساتھ داخل ہونا ہوگا۔ اگلا کام یہ کیا کہ عرب کے کچھ لوگ تھے، جو قریش کے کچھ لوگ تھے،
جو بلکہ قریش کا یہ ماننا تھا کہ اگر ایک مرتبہ حج کا احرام اگر باندھ لیا ہے، عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، تو جب تک حج یا احرام نہیں ہو جائے گا ہم گھر نہیں لوٹ سکتے، جس دروازے سے نکلے ہیں اس دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اصلاح فرمائی، اس لیے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ گھر سے نکل گئے اور ایمرجنسی آگے گھر میں اگر جانا ہے تو وہ پھر مین دروازے سے نہیں جاتے تھے بلکہ پیچھے والے دروازے سے جاتے تھے، دیوار توڑ کر یا دیوار کچھ پر چھلانگ لگا کر گھسا کرتے تھے گھر کے اندر۔ تو قرآن مجید کے ذریعے اس کی بھی اصلاح کی گئی، وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ اگر ضرورت پڑ گئی تو احرام کی حالت میں گھر بھی جایا جا سکتا ہے اور جس دروازے سے نکلے اسی دروازے سے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح تجارت کی بھی اجازت دے دی گئی، اس لیے کہ یہ لوگ ایک مرتبہ احرام باندھ لیتے، حج کا احرام باندھ لیتے تو جب تک حج پورا نہیں ہو جاتا خرید و فروخت تجارت کو یہ ممنوع سمجھا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے اس کی بھی اجازت دے دی گئی، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کہ مقصد حج کرنا ہونا چاہیے، عمرہ کرنا ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی کاروبار اگر مل جائے تو اس کو بھی کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ وہ تمام اصطلاحات تھی جن کی اصلاح کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں حج پر تشریف نہیں لے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ مہینوں کا آگے پیچھے ہونا۔ ابتدائی اسلام میں 4 مہینے ایسے تھے جن میں قتال، لڑائی جھگڑا حرام تھا، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام۔ اسی طرح قریش کے جو لوگ تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور آپ کی نبوت اور رسالت کو وہ مانتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی ان مہینوں میں قتال، لڑائی جھگڑا حرام تھا۔ تو آپ کی عزت کرنے کی وجہ سے کفار قریش نے ان مہینوں کو بھی اپنے لیے حرام کر رکھا تھا کہ ہم بھی ان مہینوں کا احترام کریں گے اور لڑائی جھگڑے قتال سے دور رہیں گے۔ لیکن چونکہ قریش لڑائی جھگڑے کے بغیر، لوٹ مار کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، ان کا دھندا اور ان کا کام ہی یہی تھا کہ لوٹ مار کرنا، تو اب ان مہینوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کی وجہ سے انہیں یہ دقت آنے لگی کہ اگر انہیں کسی کو لوٹنا ہے، کسی قافلے کو لوٹنا ہے، اور اگر ان مہینے میں سے کوئی مہینہ آ گیا تو اب وہ قافلے کو نہیں لوٹ سکتے، کسی سے لڑائی چل رہی ہے اور یہ مہینے آ گئے تو اب انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی لڑائیوں کو بند کرنا پڑتا تھا۔ تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ کسی قافلے کو لوٹنا ہے، اگر وہ رجب کے مہینے میں ان کے علاقے سے گزر رہا ہے تو وہ رجب کو بعد میں، اور رجب کے بعد کا جو مہینہ ہے شعبان، اس کو پہلے کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح شعبان کا مہینہ پہلے ہوگا اور رجب بعد میں ہوگا، اور جا کر قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ کسی سے لڑائی ہو رہی ہے اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کے مہینے آنے والے ہیں تو وہ ان مہینے کی حرمت ہی کو، احترام ہی کو آگے بڑھا دیتے تھے کہ جس وجہ سے ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا حرام ہے وہ وجہ اس سال ان مہینوں میں نہیں ہے بلکہ اس کے بعد جو آنے والے مہینے ہیں ان مہینوں میں وہ وجہ ہوگی۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ لڑائی 10 مہینے چلی اور صرف 2 ہی مہینے بچے تو وہ سال میں 2 مہینے اور ملا کر سال کو 14 مہینے کا بنا لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے وہ کرنے لگے تھے جس کی وجہ سے مہینوں کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا کہ رمضان کا مہینہ اگر آ گیا تو لوگوں کے لیے یہ پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا کہ واقعی رمضان کا مہینہ ہے یا ویسے ہی کسی مہینے کو رمضان بنا کر روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ تو اس کو مہینوں کا امتیاز چونکہ ختم ہو چکا تھا اور اس سال سن 9 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں حج ہو رہا تھا، حالانکہ حقیقی اعتبار سے وہ ذی الحجہ ہی کا مہینہ تھا، لیکن قریش کے ذہن کے مطابق وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ اس کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے اور آئندہ سال چونکہ یہ وجہ ختم ہو گئی تھی سن 10 ہجری میں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج پر تشریف لے گئے اور پورے سال سن 9 ہجری کے بعد سے سن 10 آنے تک
10 ہجری کا حج آنے تک مختلف قبائل میں یہ اعلان ہوا کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لائیں گے، لہذا جو بھی حج پر پہنچ سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ حج پر ضرور پہنچے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,40,000 صحابہ کرام کا مجمع حج پر حاضر تھا، اور یہ حیات طیبہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے بڑا صحابہ کرام کا مجمع تھا کہ اتنے بڑے مجمع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حج کے فریضے کو انجام دیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج کروایا، اور اسی حج میں قرآن مجید کے اندر دین اسلام کی تکمیل کی آیت میں نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اور اسی حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا، عرفات کے میدان میں بھی خطبہ دیا اور مینا کے میدان میں بھی خطبہ دیا، جس کا حاصل یہ تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امید ہے، ممکن ہے کہ میں آئندہ تمہارے درمیان نہ رہوں، لہذا میری بات کو بغور سنیں اور سننے والا دوسروں تک میری بات کو پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ جگہ حرمت والی ہے، عظمت والی ہے، یہ مہینہ حرمت والا عظمت والا ہے، یہ دن حرمت عظمت والا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو عظمت حرمت والی ہے۔ جس طرح ہم اس دن کی حرمت کی وجہ سے، اس جگہ کی حرمت کی وجہ سے کسی کو چھیڑ نہیں سکتے، اسی طرح ایک مسلمان کو بھی چھیڑنا ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ لوگوں کی امانتیں اگر تمہارے پاس ہو تو انہیں لوٹا دو، اسی طرح عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا، بادشاہوں کے حقوق کو ادا کرنا، اور اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ، دوسری میری سنت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو، جاہلیت کی تمام رسموں کو میں اپنے پیروں کے نیچے دفن کر رہا ہوں، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ قریش کے لوگ، یہ قریش کے علاوہ پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتے تھے، عرب غیر عرب کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتری کا معیار یہ نہیں ہے، بلکہ برتری کا معیار تقوی پر ہے، جو جتنے بڑے تقوی والا ہوگا وہ اتنا ہی فضیلت اور برتری والا ہوگا۔ اسی خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اندر اور عرب کے اندر جو بدلے کی ایک رسم تھی، جو بدلہ در بدلہ چلا کرتا تھا، انتخابی جو رسم ہوتی تھی، اس کو بھی ختم فرمایا۔ انتخابی رسم یہ ہوتی تھی کہ باپ مرتے مرتے بیٹے کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ فلاں سے جو ہماری دشمنی ہے اس کو بھولنا نہیں، اور یہ دشمنی اگر کسی کے قتل کی وجہ سے ہوئی ہے تو قتل در قتل ہی چلتا رہے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ دشمنی کسی قتل ہی کی وجہ سے ہوئی ہو، بلکہ معمولی باتوں پر بھی دشمنی ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ایک لڑائی ملتی ہے حرب بعاث نام کی، جو تقریباً 120 سال چلی ہے، اور جس کی شروعات ایک کبوتر کے گھونسلے اور اس کے انڈے کے ٹوٹنے سے ہوئی۔ ہوا یہ کہ ایک شخص کے درخت پر ایک کبوتر کا گھونسلہ تھا، تو ایک شخص نے اس پر پتھر مارا جس سے گھونسلہ گر گیا اور انڈے بھی گر کر ٹوٹ گئے، تو بس اس شخص نے اتنی بات پر اس شخص کو قتل کر دیا کہ اس نے میرے درخت پر جو موجود گھونسلہ تھا اسے کیسے توڑا، اور یہ سلسلہ چل پڑا اور یہ 120 سال تک چلا۔ تو یہ انتخابی جو رسم ہے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ختم فرمایا کہ جاہلیت کا ہر خون معاف کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلا خون جو میں معاف کر رہا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان سے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، جنہیں ایک قبیلے میں دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور وہاں لڑائی ہوئی اور ایک شخص نے اس بچے پر پتھر مارا جس سے بچہ شہید ہو گیا، اس کا قصاص اور اس کا خون وہاں باقی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح سود کو بھی ختم فرمایا، اور جتنی غلط باتیں، غلط چیزیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں ان تمام کو ختم فرمایا اور فریضہ حج کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ یاد ہمیں چاہیے کہ ہم حج کے فریضے کی ادائیگی کی فکر کریں، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ حج کی گنجائش رکھتے
رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، پھر بھی وہ حج نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بے نیاز ہونے کا اعلان کیا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو لوگ باوجود ہے کہ وسعت والے ہیں، حج کر سکتے ہیں، پھر بھی حج پر تشریف نہیں لے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ وضاحت کر دی کہ جو گنجائش اور وسعت کے باوجود حج کرنے نہیں جائے گا تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کرے یا عیسائی ہو کر کرے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس فریضے کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ